اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں۔ سورۃ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے پہلے وہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ایک مومنوں کے ساتھ وعدہ یہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، یہ دنیاوی زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ ایک وعدہ ہے تم ہی غالب رہو گے، ساتھ شرط ہے کہ اگر تم مومن ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ نصرنا نصر المؤمنین، مومنوں کی مدد اللہ کے ذمے ہے۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے تو مدد نظر تو نہیں آ رہی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرتا ہے اگر کوئی مومن ہو۔ مومن ہو تو اللہ اس کا وعدہ پورا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور تم اپنے وعدے پورے کرو، بے شک تم سے وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وعدے کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں جتنی کہ اسلام میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ان چیزوں کی اہمیت ہے۔ بلکہ بعض اکابرین فرماتے ہیں کہ یہ حقوق اللہ ہے اور وعدہ پورا کرنا اس کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اگر کوئی وعدہ توڑ دے تو پھر دوسری مرتبہ اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، یہ مومن کی نشانی ہے۔ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اگر اس کے ساتھ کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے تو وہ مومن دوبارہ اس پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ جنگ بدر میں جو 70 قیدی قید کیے گئے مشرکین مکہ کے، کفار کے قیدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجاہدوں نے جو 70 قیدی قید کر کے لائے گئے، ان میں ایک قیدی تھا ابو عزا، عمرو بن عبداللہ الشامی۔ اس نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں منت سماجت کی، ہاتھ جوڑے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا عیال بڑا ہے، میرے گھر کی فیملی بڑی ہے، حضور میں تو ان کے لیے کوئی اناج کا بندوبست کرنے گیا تھا، کاروبار کے لیے گیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے زبردستی مجھے پکڑا اور جنگ میں لے کے آ گئے، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، ہم تجھے معاف کرتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ تو ہم سے وعدہ کر کہ آئندہ ہم مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں بھی شریک نہیں ہوں گے۔ اس نے یہ وعدہ کر لیا کہ آئندہ میں مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گا۔ غزوہ احد میں وہ آدمی پھر دوبارہ آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجاہدوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ غزوہ احد میں صرف ایک ہی قیدی گرفتار کیا گیا، وہ یہی تھا ابو عزا۔ اس نے پھر منت سماجت کی اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے زبردستی لے کے آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔
مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈنگ نہیں کھاتا۔ دھوکہ تو نے ہمیں جو دینا تھا وہ دے دیا، اب آپ پہ ہم اعتماد نہیں کریں گے۔ پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو اب مکے میں جا کے یہ نہیں کہے گا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ دھوکہ دے دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی گردن اڑانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ رحمت للعالمین پیغمبر نبی وہ جو دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کرتے اور وعدہ خلافی کرنے والوں کے خلاف اتنے سخت ہیں، یہ اس لیے کہ وعدہ خلافی کرنے والے لوگوں کے خلاف اگر کوئی نہیں اٹھے گا تو پھر وہ لوگ کسی ایک کو اذیت نہیں دیتے، وعدہ خلافی کرنے والے لوگ ہزاروں لوگوں کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور پھر وہ تکلیف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ولہم عذاب مہین، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، جو وعدہ خلافی کرتے ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ مومن کی یہ شان نہیں کہ مومن وعدہ خلافی کرے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی یہ 3 نشانیاں ہیں، مومن کی نہیں، منافق کی یہ 3 نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی ہے بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، دوسری نشانی ہے کہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، تیسری نشانی ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ اور مسلمانوں میں 2 طبقے ہوتے ہیں، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مجلس میں بھی مسلمانوں کے 2 طبقے تھے۔ ایک وہ تھے جو سچے سچے مسلمان تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی ذوالنورین، حیدر قرار شیر خدا جیسے، حضرت طلحہ زبیر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے، وہ جو جان نشاور کرتے تھے۔ اور ایک طبقہ تھا عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی، وہ لوگ تھے جو وعدہ خلافی کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مسلمان جو بھولے بھالے تھے ان کو سمجھانے کے لیے کہ بچتے رہنا، مسلمان بھی ہیں کچھ منافق بھی ہیں، ان کی پہچان کروانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بیان فرما دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہیں کسی سے دھوکہ نہ کھانا، تجھے کوئی دھوکہ دے اور تم کہو کہ یہ مسلمان ہے، نہ، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ تو منافق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے اے لوگو سن لو، ہم فیصلہ کریں گے لوگوں کے کردار پر، ہم کسی کی سوچ فکر اور کسی کے یقین پر اور کسی کی دل کی آرزو پر ہم فیصلہ نہیں کریں گے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو دلوں کے حالات جانتے تھے، ان پر اللہ وحی بھیجتا تھا۔ اب وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب صرف ہم تمہارے کردار پر فتویٰ دیں گے، ہم فیصلہ کریں گے جو تم نے کیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی شک و شبہات کے دروازے ہی بند کر دی۔ کیا شان ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے ونڈ کر دی ہے، پنجابی میں سے کہتے ہیں ونڈ کرنا، ونڈ کر دی ہے، رستے جدا جدا کر دیے ہیں مسلمانوں کے اور منافقوں کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جس میں یہ نشانی دیکھو تو اس کو مسلمان نہ سمجھنا، تمہیں خبر مل جائے گی کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ وہ کون سے؟ منافق کی نشانی پہلی کیا ہے؟ وہ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جھوٹا ہوگا۔ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے گا۔ اس کے پاس کوئی عہدہ بھی ہو سکتا ہے، مسجد کا خزانچی ہو سکتا ہے، وہ کسی مدرسے کا خزانچی ہو سکتا ہے، وہ کوئی زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین ہو سکتا ہے، وہ یو سی کا چیئرمین ہو سکتا ہے، وہ ایم پی اے، ایم این اے، وہ تھانے دار بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا شخص بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نظر میں رکھنا، اس کو مسلمان نہیں سمجھنا، ورنہ پھر لوگ کیا کہیں گے؟ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں۔
لوگ کیا کہیں گے، مسلمان ہیں جو وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ نا بھائی، مسلمان ایسا کام نہیں کرتے جو کرتے ہیں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی ارشاد فرمایا، من غشا فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو امانت میں خیانت کرے، جو امانت دار نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو وعدے کا پابند نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر حرف حرف آخر ہے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حرف کے بعد، ان کے جملے کے بعد کوئی قیاس نہیں کر سکتے۔ ہمیں حق حاصل ہی نہیں ہے کہ ہم لمبی لمبی تشریحات کریں، یوں ہو سکتا ہے، یوں ہو سکتا ہے۔ ہم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نشاور کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر قرآن کی آیت آ گئی، بس بھائی، اب قرآن کی آیت آ گئی، اس کے آگے کوئی دلیل نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ گئی، بس بھائی، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تو بڑے بڑے سر جھکا جاتے، یہاں بڑے بڑے سر جھکا جاتے ہیں۔ دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ایک محفل میں نہیں تھے، موجود نہیں تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ایک حدیث بیان فرمائی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت آئی، آپ نے وہ جو لوگ مرتد ہو گئے تھے، جاہل لوگ، ان کو آگ میں جلایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث سن رکھی تھی، اور وہ بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو آگ میں جلانے کی سزا دے، اور کوئی سزا دے سکتا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حالانکہ وہ بڑے تھے، یہ چھوٹے تھے، ان کا مقام کہیں کہیں اعلیٰ تھا، لیکن یہ ان کے مقابلے میں چھوٹے درجے کے صحابہ تھے، پھر بھی مولا علی شیر خدا، ایسے نہیں ان کو مولا کہتے، ایسے نہیں ان کو شیر خدا کہتے، کیا شان تھی ان کی۔ جیسے ہی ان کے پاس پیغام پہنچا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان کی حدیث ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی حق حاصل نہیں کہ آگ میں کسی کو جلائے، فوراً آپ نے فرمایا، نہ بھائی، اب کسی کو یہ سزا نہیں دی جائے گی، بس صرف اس کو قتل کیا جائے گا، اور سزائیں دی جائیں۔ جہاں ہر کوئی سر جھکا لے، اس کلام کو میرے آقا کا کلام کہتے ہیں، اس بات کو میرے آقا و مولا کی بات کہتے ہیں۔ اور ویسے محبت کے دعوے کرنا، یہودی محبت کے دعوے کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی دعوے کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور اوس و خزرج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے آنے سے پہلے وہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ مشرکین مکہ جو کعبے کا طواف کرتے تھے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بنائے ہوئے عبادت خانے کے ارد گرد گھومتے تھے، ہر سال مکے کی صفائیاں کرتے تھے، ان کے اوپر گلاب چڑھاتے تھے، وہ بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیں کہ ابراہیمی تو صرف وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کی اتباع کرتے ہیں، ابراہیم سے محبت صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو ابراہیم کے لگے ہوئے پاؤں، جو مقام ابراہیم ہے، وہاں پہ ان لوگوں نے آ کے غسل دینا، صفائیاں کرنی، ستھرائیاں کرنی، وہاں آ کے لوگوں نے رونا پیٹنا، ایسا عشق، ایسی محبت، اور پھر ابراہیم کی اتباع نہ کرنا، یہ محبت نہیں ہے، یہ دھوکے بازی ہے، یہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے، یہ ایک فلمی زندگی ہوتی ہے، اصل زندگی اور ہے۔ وہ قرآن بتاتا ہے اصل زندگی کیا ہے۔ جہاں محبوب کا حکم آ جائے جھک گئے۔ صرف نعرے لگانے سے عشق و محبت کا اظہار نہیں ہے بھائی۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، تو میرے آقا مدینے سے ہی خبر رکھتے ہیں کہ میرا غلام کیا کر رہا ہے۔ یہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ مقام کوئی چیز ہوتی ہے، جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، ان کو مرتبہ دیا ہے، وہ کوئی چیز ہے۔ مقام کس کو کہتے ہیں؟ مقام اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ مرتبہ دیا ہے کہ وہ اپنی امت کی خبرگیری کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب تک مسلمان واقعتاً ہی مسلمان رہے تو اللہ نے ان کو کیسے کیسے عروج عطا فرمائے۔ جب فارس کے خلاف جنگ ہوئی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں بھائی تھے اس جنگ میں موجود۔ ایک بھائی ان کے اس جنگ میں شہید ہو گئے، حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔
اور حضرت عمیر کا قاتل پکڑا گیا، ان کو پکڑا، قید میں رکھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پیش کرنے کی باری آئی تو حضرت عمیر کا قاتل بھی پیش کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑے غصے میں آئے، آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دیا جائے، قتل کا بدلہ قتل، اس کو قتل کیا جائے۔ اس نے کہا جی میری ایک خواہش پوری کی جائے۔ وہ کانپ رہا تھا، ڈر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا بول کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی پانی پلا دیا جائے۔ اس قاتل کو پانی پلایا جا رہا ہے، فرمایا اس کو پانی پلاؤ۔ اس کے ہاتھ میں پیالہ تھا، وہ کانپ رہا تھا اور پانی پی نہیں رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پانی پی لے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جن کے اتنے پیارے بھائی شہید ہو گئے، غم سے نڈھال ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ جانتے ہیں سگے بھائی کا قاتل ساتھ کھڑا ہو اور سگا بھائی غم سے نڈھال ہو اور وہ خاموشی سے کھڑا رہے، خاموشی سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اور وہ قاتل پانی نہیں پی رہا، ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اوے تو پانی نہیں پی رہا۔ اس نے کہا جی خوف کے مارے مجھ سے پانی نہیں پیا جا رہا، آپ مجھ سے وعدہ کریں جب تک میں پانی نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں میرا وعدہ ہے، تو پی لے پانی۔ اس نے وہ پیالہ زمین پہ دے مارا، پیالہ ٹوٹ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اوے تو نے یہ کیا کیا؟ وہ ہنسنے لگا اور کہتا ہے کہ اتنے لوگوں کے سامنے تو نے یہ وعدہ کیا ہے جب تک میں پانی نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، آپ اپنے وعدے پہ ڈٹے رہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے ہم سے دھوکہ کیا، تو نے ہم سے دھوکہ کیا، تجھے قتل کیا جائے گا، یہ تیرے دھوکے کی سزا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگے اے عمر، اے امیر المؤمنین، ہم نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک یہ پانی نہیں پیے گا تب تک ہم قتل نہیں کریں گے۔ یہ تو جاہل ہے، یہ تو کافر ہے، ان کو اپنے وعدوں سے کیا سروکار، یہ تو ہیں ہی دھوکے باز، یہ تو کافر ہیں۔ اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہنے لگے اے عمر ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی سے دھوکہ کریں، یہ دھوکے باز ہیں، ہمیں اللہ نے بنایا ہی پاک ہے، ہمیں اللہ نے بنایا ہی صاف ستھرا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب تم کیا کہتے ہو؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہم نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تجھے اس وقت تک قتل نہیں کریں گے جب تک تو پانی نہیں پیے گا، اب لہذا پانی نہیں ہے، اس کو معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ اس کو معاف کر دیا گیا۔ اب وہ اکیلا ہی تھا، رستم پہلوان کا وہ ساتھی تھا جو اس کا پہلوان مارا گیا تھا، جو اس کا سربراہ مارا جا چکا تھا، رستم پہلوان، یہ اس کا ساتھی، یہ بھی بڑا پہلوان تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ سارے مسلمان مجاہد کھڑے ہیں، سبھی کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، یہ جو چاہیں میرے اگر ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، ان کے بھائیوں کا میں قاتل ہوں، کتنے مسلمان میں نے ناحق قتل کیے ہیں، بدلہ لینا چاہیں تو یہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ بدلہ نہیں لے رہے، کیوں؟ اپنے وعدے کے پابند ہیں۔ وعدے کی پابندی میں قاتل کو بھی معاف کیا جا رہا ہے، قاتل بھی چھوڑا جا رہا ہے۔ اور وہ قاتل 2 قدم آگے گیا، اس کی ہوش ٹکانے آئی کہ یہ کتنے پیارے لوگ ہیں یار، یہ کتنے محبت والے لوگ ہیں، کیسی زبان والے لوگ ہیں، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ان کا نبی کتنا سچا ہوگا، ان کا نبی کتنا صادق الامین ہوگا۔ وہ واپس پلٹا اور کہنے لگا امیر المومنین مجھے آپ کے مذہب کی سمجھ آ گئی ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیں۔ وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ہمارا کردار یہ تھا، جب تک ہمارا کردار یہ رہا اللہ نے یہودیوں کو ذلیل کر دیا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا غضب ہو تم پر، اللہ نے ان کو غریب الوطن کر دیا، نکال دیا اللہ نے، عرب سے بھی نکال دیا، پھر شام سے بھی، وہاں سے بھی نکالے گئے، پھر یہاں آ گئے، وہ فرانس میں آ کے انہوں نے ڈیرے لگائے، جرمن میں آ کے ڈیرے لگائے، پولینڈ میں آ کے ڈیرے لگائے، در بدر پھرتے رہے، یہاں گٹروں میں زندگی گزارتے رہے، پھر یہاں سے بھی ان کو نکلنا پڑا۔ پھر ہٹلر آیا، اس نے آ کے کتنے لاکھوں کی تعداد میں یہودی قتل کیے،
پھر عیسائیوں کی سلطنتیں بھی چھین لی گئیں، رومن سلطنت بھی چھین لی گئی، اللہ نے ساری بڑی بڑی سلطنتیں مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر کر دی، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں تمہاری مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تمہیں غالب رکھے گا جب تک تم مومن ہو۔ اللہ اپنے وعدے پہ پورا اترتا رہا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ جب مومنوں نے وہ کام شروع کیے جو مومنوں کا حق نہیں بنتا، جو مسلمان نہیں کرتے، بغداد کے اندر ایک گاؤں تھا، وہاں پورا گاؤں غیر مسلموں کا تھا، ایک گھر مسلمانوں کا تھا، اور ان پر لوگوں کو اتنا اعتماد تھا، اگر کوئی گھر شادی پہ غمی پہ کہیں جاتا، جوان بیٹیاں ان کے گھر میں ہوتی تو وہ بیٹیاں اپنے رشتہ داروں کے گھر میں نہیں بٹھاتے، بلکہ وہ اپنی بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھر میں چھوڑ کے جاتے کہ یہ ہماری عزتوں کے محافظ ہیں۔ کسی نے کوئی چیز امانت رکھنی ہوتی مسلمانوں کے گھر میں رکھوا دیتے، یہ ہمارے مال کے بھی محافظ ہیں۔ اگر کسی کے جان کا خطرہ ہوتا تو وہ مسلمانوں کے گھر میں ٹھہرا دیتے، یہ مسلمانوں کی جانوں کے بھی محافظ۔ مومن کی شان ہی یہ ہے، مومن دوسروں کے مال، جان، عزت، آبرو سب کا محافظ ہوتا ہے۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو السلام علیکم تمہیں کہے تم اسے قتل نہ کرو، کیوں کہ وہ تمہیں ضمانت دے رہا ہے کہ میں تیرا محافظ ہوں، میں تمہارے لیے سلامتی چاہتا ہوں۔ مومن کی شان یہ ہے۔ میرے بھائی اور میرے پیارے اور میرے شہزادے، وہ ایک گھر تھا مسلمانوں کا، جب وہ مسلمان فوت ہوا تو اس کے جنازے پہ پورا گاؤں رو رہا تھا، پورا گاؤں غم سے نڈھال تھا۔ آخر پورے گاؤں والوں نے یہ سوچا کہ یہ کتنے پیارے لوگ ہیں، وہ ایک گھر جاتے جاتے پورے گاؤں والوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر گیا۔ یہ تھا کردار ہمارے بڑوں کا، ہمارے آباء و اجداد کا، یہ کردار تھا مسلمانوں کا۔ پھر کیوں نہ اقبال بیچارہ رو کے کہے، کیوں نہ رو کے کہے درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔